السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں طاہرہ رائے اور یوٹیوب چینل onlineurdu.com پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے چینل کی یہ روایت رہی ہے کہ تمام جو لکھنے والے ہیں ان کے ادبی سفر کو جانا جائے اور ان کے انٹرویوز کیے جائیں۔ ہمارے ساتھ آج اس اسٹوڈیو میں شخصیت موجود ہیں، وہ 2 کتابوں کے مصنف ہیں اور یہ کتابیں ان کی انگریزی میں شائع ہوئیں۔ ان کی ایک کتاب برطانیہ سے شائع ہوئی اور ان کی اس کتاب پر ملکہ برطانیہ نے ان کو توصیفی خط بھی لکھا۔ ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب سفتر بھٹی صاحب۔ آئیے ان سے جانتے ہیں ان کے ادبی سفر کے بارے میں۔ جی، آپ نے لکھنا کہاں سے اور کب اور کیسے شروع کیا؟ تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می ٹو یور پروگرام۔ ویلکم۔ تو تب میں گورنمنٹ کالج سرگودا میں فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا، فرسٹ ایئر کا یا سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں گا، جب میں نے اپنی پہلی نظم لکھی انگریزی میں۔ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر سلسلہ چلتا گیا، پھر ایک شوق پیدا ہو گیا، تو اب ماشاءاللہ 2 کتابیں ہیں۔ پہلے میں نے خود ایک کتاب پبلش کروائی تھی یہاں سے ڈبل پی جی سے، نیموسائنی سکلنگ جس کا نام ہے۔ اس پہ مجھے مانچسٹر یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ہیں ڈگلس بکس ڈیوس صاحب، وہ سینئر لیکچرر ان انگلش اینڈ امریکن لٹریچر تھے۔ میں نے ان کو اپنی کچھ نظمیں بھیجیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ کلاسیکل انٹرسٹ اس کا ہے، تو میری نظموں کے بارے میں کیا رائے دیتے ہیں۔ میں نے پوسٹ کر دی اس کو نظمیں، تو کوئی مہینہ ڈیڑھ کے بعد مجھے ایک خط ملا مانچسٹر یونیورسٹی سے، انہی کا ڈگلس بکس ڈیوس کا۔ تو انہوں نے بہت تعریفی جملے اس میں لکھے میرے لیے۔ اس نے کہا تھا کہ یور پوائنٹس آر لولی and you are exploring matters of importance to yourself which is as it should be and the way Pope, Keats and many others began. واو۔ اب پوپ اور کیٹس جو ہیں یہ انگلش لٹریچر میں انگلش نامور پوئٹس ہیں انگلینڈ کے۔ تو اس نے کہا کہ انہوں نے بھی ایسے ہی شروع کیا تھا جس طرح آپ نظمیں لکھ رہے ہیں، تو بڑی یہ کیا کہتے ہیں کہ فخر کی بات ہے یا سعادت ہے، آپ سمجھ لیں کہ اتنے بڑے شعراء کے ساتھ اس نے، اور کوئی عام آدمی بھی نہیں ہے جو یہ بات کر رہا ہے، سینئر لیکچرر ہے امریکن اینڈ انگلش لٹریچر کا مانچسٹر یونیورسٹی میں۔ تو بڑا، جب آپ کو ملکہ برطانیہ نے ایک توصیفی خط لکھا تو تب آپ کی فیلنگز کیا تھیں؟ آپ کیا محسوس کر رہے تھے اس وقت؟ اتنا بڑا آدمی، جب اتنے بڑے آدمی کا کوئی خط آپ کو آتا ہے تو ظاہر ہے آپ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ لڈو پھوٹتے ہیں دل میں۔ بالکل۔ کہ اتنا بڑا آدمی، میرے خیال میں غیر سرکاری یا نجی پاکستان میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس کے پاس پرسنل کوئین کا لیٹر ہو گئی۔ تو بہت بڑے آنر کی بات ہے یہ ہمارے ملک کے لیے اور ہمارے اپنے لیے، ہمارے والدین کے لیے، جتنی بھی ہماری شعراء برادری ہے ان سب کے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ اتنی بڑی ہستی۔ اب دنیا میں تو کیا کہتے ہیں کہ ملکہ برطانیہ سے بڑا میرے خیال میں کوئی شخص نہیں ہے۔ بالکل۔ تو کیا آپ صرف انگریزی میں ہی لکھتے ہیں یا اردو میں بھی کبھی طبع آزمائی کی ہے آپ نے؟ جی، انگریزی چونکہ پاکستان کے ایک میں پسماندہ دیہات کا رہنے والا ہوں، تو وہاں پہ انگریزی شاعری سمجھنا تو دور کی بات ہے، انگریزی نارمل پڑھنے سے بھی لوگ مطلب بھاگتے ہیں۔ بالکل۔ اور یہی حال بڑے شہروں کا بھی ہے۔ تو وہ انگریزی نظمیں تو میں یہاں پہ پڑھ سنا نہیں سکتا تھا دوستوں کو، تو میں نے سوچا کہ نہیں، اردو میں بھی طبع آزمائی کرنی چاہیے۔ ویسے میں نے تمام اساتذہ جو ہیں، اساتذہ شعراء جو اردو کے ہیں وہ میں نے سارے پڑھ رکھے ہیں، مطلب آپ کہہ لیں گے ولی دکنی، میر تقی میر اور مرزا غالب اور مرزا محمد رفیع سودا، آتش، مومن، فراز تک جتنے بھی درمیان میں جو شعراء ہیں جو اچھے نمائندہ شعراء سمجھے جاتے ہیں میں نے ان کو پڑھے۔ اپنے فیض احمد فیض صاحب، احمد فراز صاحب، علامہ اقبال، اس طرح کے۔ تو اردو میں بھی کافی وہ میری ہے۔ اچھا، آپ سرگودا میں انگریزی ادب کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ صرف سرگودا میں ہی نہیں، پورے پاکستان میں انگریزی ادب کے حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہے، نہ تو کوئی لٹریری سوسائٹی ہے،
نہ کوئی کیا کہتے ہیں کہ پلیٹ فارم پرووائڈ کیا جاتا ہے میری طرح کے نئے لکھنے والوں کو. یا میں تو اب پرانا ہو گیا ہوں، خیر نئے لکھنے والے بھی ہوں گے. تو ایسا کوئی پلیٹ فارم پاکستان میں نہیں. ہاں میری بڑی خواہش تھی کہ میں کوئی انگریزی کا رسالہ خود جاری کروں یا کوئی اس طرح کے پلیٹ فارم بناؤں خود، کہ جہاں پہ جو نئے انگریزی میں لکھنے والے لوگ ہیں وہ وہاں پہ کنٹیکٹ کر سکیں، وہ اپنی فیلنگز جو ہیں وہ بیان کر سکیں. جس طرح کہ اب امریکہ برطانیہ میں پوئٹری گیدرنگز ہوتی ہیں، ہاں وہاں پہ پوئٹس وہاں کے جو ہیں وہ مدعو کیے جاتے ہیں اور وہ وہاں پہ اپنی پوئٹری سناتے ہیں. یہاں پہ جس طرح ہمارے مشاعرے ہوتے ہیں وہاں پہ بھی ہوتے ہیں. آج کل بھی وہاں پہ جو لیونگ پوئٹس میرے دوست ہیں تو وہ جاتے ہیں اس طرح کی گیدرنگز میں. وہ نوجوان شعراء جو کہ انگریزی میں لکھ رہے ہیں، آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جو نوجوان انگریزی میں شاعری لکھ رہے ہیں یا نثر لکھ رہے ہیں یا جو کچھ بھی لکھ رہے ہیں، میرے خیال میں کوئی بھی دوسری زبان سیکھنے کے، دوسری نہیں اپنی زبان بھی سیکھنے کے لیے اس کا جو لطیف ادب ہوتا ہے اس کو پڑھنا ضروری ہوتا ہے. جتنا زیادہ آپ پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کا جو آرٹ ہے وہ فلرش کرے گا. اگر آپ پڑھیں گے نہیں تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا اصناف کا، اور اس میں جو ڈیپتھ ہوتی ہے ان کا پتہ نہیں چلے گا. یہاں پہ پھر میں آپ کو کہوں وہ ڈگلس بروکس ڈیویز نے ایک یہ جملہ بھی لکھا تھا کہ وہ اسپینسر تھا ایک ایلزابیتھن پوئٹ، تو اس کی کتاب کو اس نے انوٹیٹ کیا تھا فیری کوئن. فیری کوئن بہت مشہور اس کی نظم ہے، 6 بکس میں ایک نظم ہے. تو اس نے مجھے کہا تھا کہ who better to learn from than the masters of the past، کہ پرانے جو گزر گئے ہیں چاہے وہ شعراء ہیں چاہے نثر نگار تھے، ان سے بہتر آپ کو سکھانے والا کوئی نہیں ہے. تو مجھے تو اس بات نے بہت امپروومنٹ میرے اندر لائی ہے. اور ہے بھی سچی بات کہ اساتذہ جو شروع سے جنہوں نے اپنا خون بہایا، جنہوں نے اپنی زندگیاں مطلب اس کام میں صرف کر دیں، صرف انہوں نے اور کچھ نہیں بنایا، تو ان سے بہتر استاد کوئی نہیں ہو سکتا. تو جتنے بھی نئے لکھاری ہیں ان کو چاہیے، چاہے وہ انگریزی میں لکھنے والے ہیں، چاہے اردو میں، چاہے پرشین میں، کسی بھی لینگویج میں لکھنے والے ہیں، تو اس لینگویج کا جو لٹریچر ہے، ویسے تو سب زبانوں کا لٹریچر پڑھنا چاہیے، لیکن اس پرٹیکولر لینگویج کا جو لٹریچر ہے جو ان کے پرانے لکھنے والے ہیں ان کو ضرور پڑھیں. بالکل. آج ہمیں کیا سنانے والے ہیں؟ آج اب کچھ اردو سنائیں گے یا انگلش سنائیں گے؟ اردو بھی سنا دیتا ہوں، انگریزی بھی. چلے آپ دونوں سنا دیں. تھینک یو. یہ انگریزی کی ایک نظم ہے تازہ. Come on, let's flee. Come on, let's flee on the wings of love. Come on, let's flee on the wings of love to realms of glee, oh bashful dove. Oh dearest dove, on the wings of love, let's soar above the highest grove. The highest grove where love abounds. The highest grove where love abounds, singing in dancing desire's subtle song, wafting along bodies on fire, shambling, prancing, keeping the fire high in the grove. Oh come, let's flee. یہ ایک مختصر سی نظم تھی. بہت خوبصورت. تھینک یو. آپ اردو میں کچھ سنانا چاہیں گے تو سنا دیں. اور اردو کچھ چند اشعار آپ کو چلے آپ سنا دیں. یہ غزل کے 2 اشعار ہیں. خدا کے جب سنے فرمان یارو، خدا کے جب سنے فرمان یارو، ہوا تن من میرا قربان یارو. اور اگلا شعر ہے یہ تناظر میں اس کے لکھا گیا ہے کہ یہ جو ابھی یہ ہزارہ میں جو قتل کیے، ہزارہ کے لوگ جو قتل کیے گئے ہیں، اس سلسلے میں یہ اس تناظر میں ایک یہ شعر ہے کہ بہت دلگیر ہوتی جا رہی ہے، بہت دلگیر ہوتی جا رہی ہے فضائے ارض پاکستان یارو. بہت خوبصورت. بہت دلگیر ہوتی جا رہی ہے فضائے ارض پاکستان یارو.
اس طرح کی ایک اور غزل ہے کہ تلاطم میں روانی چاہتے ہو، تلاطم میں روانی چاہتے ہو، وہی پھر سے جوانی چاہتے ہو، حزین شب میں ہلاوت کے لیے اب، حزین شب میں ہلاوت کے لیے اب نئی پھر ایک کہانی چاہتے ہو۔ اور اگلا شعر ہے کہ بہت تکتا چکے شور جہاں سے، بہت تکتا چکے شور جہاں سے، ذرا بے دھیانی چاہتے ہو، ہمارے پاس بس فرشی بچھونا، ہمارے پاس بس فرشی بچھونا، مگر تم راجدھانی چاہتے ہو، واہ واہ، ہمارے پاس بس فرشی بچھونا، مگر تم راجدھانی چاہتے ہو۔ اور اگلا شعر ہے کہ نئے فیشن سے گھبرائے ہوئے ہو، نئے فیشن سے گھبرائے ہوئے ہو، وہی خلعت پرانی چاہتے ہو، واہ واہ، نئے فیشن سے گھبرائے ہوئے ہو، وہی خلعت پرانی چاہتے ہو۔ اور مقطع ہے کہ ہمیں ہے سب خبر صفدر تمہاری، ہمیں ہے سب خبر صفدر تمہاری، محبت جاودانی چاہتے ہو، بہت خوب، تلاطم میں روانی چاہتے ہو، وہی پھر سے جوانی چاہتے ہو۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ وہی پھر سے جوانی چاہتے ہو، یہ تھے جناب صفدر بھٹی۔ جلد ہی آپ کی ملاقات کروائیں گے ایک نئی شخصیت کے ساتھ، تب تک دیجیے ہمیں اجازت، اللہ حافظ۔